اعمال صالحہ قیامت کے دن سفارشی بنیں گے۔ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، میدان حشر میں سورہ ملک کھڑی ہو جائے گی۔ دوستو حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ سورہ ملک پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ سے، اور اس وقت تک اس کا مکالمہ جاری رہے گا جب تک کہ یہ پڑھنے والے کو عذاب سے چھڑا نہیں لے گی۔ من نظر بنفسی، جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا میں کیا ہوں، ایک نطفہ ناپاک سے پیدا ہوا ہوں، میری غذا کیا ہے، ایک مکھی کی الٹی ہے سب سے اونچی غذا شہد کی، میری عمدہ خوشبو کیا ہے، ہرن کے نافے کی محل سب سے اونچی خوشبو ہے، وہ عمدہ لباس کیا ہے، ریشم کے کیڑے کا فضلہ ہے۔ جس نے اپنی حقیقت کو سمجھ لیا، اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو درست بنانے لگ گیا، شفاعتہ عند ربہ اعمالہ الصالحہ، اس کی نیکیاں اعمال صالحہ اس کے اللہ کے ہاں سفارش کرنے والے بن جائیں گے۔ اور یہی دوست اچھے ہیں، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں دوستو کہ وہ دوست اچھا ہے نا جو ساتھ ہو ہمیشہ۔ حدیث میں آتا ہے مرنے والے کے ساتھ اس کا مال بھی تھوڑا سا جاتا ہے، اہل و عیال بھی جاتی ہے، اور اس کے ایمان اور اعمال بھی جاتے ہیں، رشتہ دار بھی واپس، مال بھی واپس، وہ چربائی چادر بھی واپس، فالتو چادر بھی کوئی نہیں ڈالتا، چادر بھی واپس، وہ چارپائی وہ مال بھی واپس، اہل و عیال بھی واپس۔ جو ساتھ اس کے گیا ہے وہ ایمان اور عمل صالح، اور یہی آخرت میں اس کے لیے سفارش کریں گے۔ تو دوستو حضرت ادریس علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اونچا مقام عطا کیا ہے، عبادت سے، ریاضت سے، مجاہدے سے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان گن نہیں سکتا، شکر بجا لانا تو دور کی بات ہے، کہ اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے وہ گن نہیں سکتا ہے، اتنی نعمتیں ہیں، شکر بجا لانا تو دور کی بات ہے۔ سورہ کہف کے آخری آیت میں قرآن مجید نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی نعمتیں لکھنا چاہتے ہو، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، ساری دنیا لکھنے والی بن جائے، اور پھر ڈبل ہو جائے، اس سے ڈبل ہو جائے، پھر یہ سارے سمندر جو ہیں اس سے بھی ڈبل ہو جائیں، قلم بھی ڈبل ہو جائیں، لکھنے والے بھی ڈبل ہو جائیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتیں نہیں شمار ہوں گی، نہ لکھی جا سکیں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ تو پھر آگے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا انعام کیسا ہے، کہ جو انعام اللہ کا انسان کے اوپر ہے اس پر شکر واجب ہے۔ ہر نعمت جو انسان استعمال کر رہا ہے، ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ یعنی شکر، اللہ اضافہ نہ بھی کرے نعمت میں تو ہر نعمت پر شکر تو بجا لانا ہے نا، وہ واجب ہے۔ اور شکر کی ترغیب دی، ساتھ یہ فرمایا کہ آپ شکر بجا لاؤ، نعمت میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ لَشَدِيدٌ۔ نافرمانی نہ کرنا، پھر پکڑ بڑی سخت ہے، اور جو نعمت مل رہی ہے اس پر شکر بجا لاؤ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور اس نعمت کو ناجائز کاموں میں استعمال نہ کرنا، یہ سب سے اونچا شکر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نفل، یہ بھی شکر ہے، لیکن جان کی نعمت، مال کی نعمت، صحت کی نعمت، عہدے کی نعمت، یہ زندگی کی نعمت، یہ اولاد کی نعمت، یہ سب نعمتیں، یہ تب نعمتیں ہیں کہ جب ان کو جائز امور میں خرچ کیا جا رہا ہے، نافرمانی سے بچایا جا رہا ہے، تو یہی شکر ہے نعمت کا۔ ورنہ یہی جن کے لیے انسان دوستو
بہت کچھ کرتا رہتا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ یہی تمہارے لیے آزمائش اور یہی بعض دفعہ یہی دشمن ہے۔ کن کو سنوار رہا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سب سے اونچی نعمت تو پھر انسان کا اپنا وجود ہی ہے نا، اس کا سب سے زیادہ خیال کرتا ہے۔ تو فرمایا ہم زبان بند کر دیں گے میدان حشر میں، اس کے ہاتھ اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے پاؤں اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر انسان کی اولاد یا انسان کی بیویاں، یہ ایک بڑی نعمت ہے، لیکن وہ بھی آزمائش ہے اور بعض دفعہ وہ دشمن ہے۔ قرآن نے بتایا، فرمایا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم یا ایھا الذین آمنوا۔ سورہ تغابن 28واں پارہ، آخری رکوع تو سورہ تغابن کا دوسرا رکوع ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ انما اموالکم وازواجکم فتنہ۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے بعض بیویاں، بعض بیویاں، بعض اولادیں تمہاری دنیا میں ہی دشمن بن جاتی ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے صبح و شام اپنی برباد کر رہے ہو، اور رشوتیں لے کر بیویوں کے عمدہ جوڑے بنانے والوں، انگریزی سکولوں میں حرام کمائیاں کر کے اپنی اولاد کو پڑھانے والوں، قرآن اعلان کر رہا ہے ہرگز خلاف شرع کمائی نہ کرنا، ورنہ کمائی خلاف شرع کر کے ان کو جب کھلاؤ گے، پہناؤ گے، عمدہ محلات میں ان کو ٹھکانہ دو گے، عدو لکم، پھر تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ دنیا کو اپنا محبوب نہ بنانا، آخرت کو اپنا محبوب بنانا۔ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ ورضوان من اللہ۔ سنو ایمان والو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ اے ایمان والو، دنیا تمہاری نہیں ہے، دنیا کسی اور کی ہے، آخرت تمہاری ہے، آخرت اور لوگوں کی نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا محبوب بنایا، ان کی دنیا نہیں ہے، ان کی آخرت ہے۔ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا محبوب نہیں بنایا، دنیا ان کی ہے، آخرت ان کی نہیں ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ چند دن کا کھیل ہے دنیا کا، وزینۃ، کچھ خوبصورتی کے مناظر بھی ہیں، وتفاخر بینکم، کچھ فخر کی باتیں بھی ہیں کہ آج ہم صدر ہیں، کل ہم بھیک مانگتے پھرتے رہیں گے۔ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور کچھ مال کی بھی فراوانی ہے، کچھ بینک بیلنس بھی ہے، یہ بھی کوئی خوشی کا سبب ہو جاتا ہے۔ اولاد کی کثرت بھی، بیویاں بھی، محلات بھی، یہ بھی فخر کا سبب بن گئے۔ لیکن یاد رکھو، وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ ساری دنیا کی چند دن کی نعمت زیب و زینت ہے، اصل کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اپنی مغفرت کرا لینا، اپنے ایمان کو بنا لینا، اپنے اعمال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا لینا، اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے۔ دوستو، جس نے نبی کی سیرت کو اپنایا، اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ یا رب، میری ہستی پر
یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، یا رب ہم سارے حاضرین کی ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، بخشے ہوئے بندوں میں ہم سب کو رقم فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرما۔